مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ میرے دوستو، دین کی محنت کے لیے گھر چھوڑنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اپنی والدہ سے فرمایا، میری ماں مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے۔ قربان جائیں ان ماؤں پر، کہنے لگی، بیٹا جا، میں نے تجھے اللہ کے دین کو سیکھنے اور پھیلانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، پھر 19 برس کے بعد واپس آئے۔ کتنے سال؟ 19 سال۔ پھر اس قربانی پر اپنے وقت کے امام بنے۔ ایک موقع پر وقت بادشاہ امام ابو جعفر آپ سے ناراض ہو گئے۔ اس وقت وہ حج پر جا رہے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ میرے آنے تک سفیان کو سولی پہ لٹکا دینا۔ اب یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حرم میں لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں تبتیان ابن عینہ دوڑے آئے، کہا، سفیان بھاگ جاؤ، ابو جعفر منصور خلیفہ نے تمہاری گرفت کی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا۔ پھر وہاں سے اٹھے اور سیدھے بیت اللہ کے پردے پر آئے، کہا، اے اللہ، اگر تو نے ابو جعفر کو مکے میں آنے دیا تو تجھ سے دوستی چھوڑ دوں گا۔ لو بھائی بتاؤ، مخلوق خالق سے آپ کا اللہ سے تعلق ایسا مضبوط تھا، ادھر اللہ نے ابو جعفر کو مکہ تو چھوڑو، حرم کی حدود میں بھی داخل ہونے نہیں دیا اور روح قبض کروا دی۔ یہ واقعہ تو ضمناً سنا دیا۔ خیر، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 19 برس بعد گھر واپس آئے۔ شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی۔ ماں پوچھا، کون؟ کہا، آپ کا بیٹا سفیان۔ واہ واہ، مائیں بھی کیسی تھی جنہوں نے ایسے لال جنے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا جو چیز دے دی جاتی ہے اس کا واپس لینا بڑی بے غیرتی ہے۔ میں تو تجھ کو اللہ کو دے چکی ہوں، اب قیامت کے دن ملیں گے۔ چنانچہ وہیں سے واپس چلے اور مرتے دم تک دین کی خدمت کرتے رہے۔ میرے بھائیو، دین کے لیے دھر دھر پھرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو پرانا سبق دہرا رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ایک ایک کے پاس جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ اوکاز کے بازار میں جا رہے ہیں، مجنہ کے بازار میں جا رہے ہیں، ذوالمجاز کے بازاروں میں جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، لوگوں کے سمندر میں تجھے ٹھہرنا ہے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ غادیاً رائحاً لیست لہ راحہ، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کبھی آرام کے ساتھ آپ کو بیٹا نہیں دیکھا گیا ہے۔ من خیمۃ الی الخیمہ، من قبیلۃ الی القبیلہ، کبھی اس خیمہ سے لے کر اس خیمہ تک، اس قبیلے سے لے کر اس قبیلہ تک، کبھی مینا میں جا رہے، کبھی مزدلفہ میں جا رہے، کبھی طائف میں جا رہے ہیں۔ ایک ایک کو اللہ پاک کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وہ چہرہ جو 14ویں چاند سے زیادہ روشن چمکدار،
پھولوں سے زیادہ خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار وہ چہرہ جس کا قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، اس مبارک چہرے پر وہ بدبخت تھوکتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف دعوت دینے کو نہیں چھوڑا، طرح طرح کی دھمکیاں دی، بکری کی وہ پیشاب دانی وہ کھانے میں ڈالتے تھے، آپ کے سر پہ گراتے تھے، اونٹنی کی اجڑی آپ پر رکھتے تھے۔ عتبہ عتیبہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھے، ان کو طلاق دے دی۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بیٹا ہے، ابو لہب اتنا خوش ہو گیا، بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا دی کہ محمد ابتر ہو گیا۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ میرے نبی اب تو ابتر نہیں ہو گیا، ابتر تم ہو گئے۔ کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی اس امت کے لیے کہ ایک ایک امت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تفسیر مظہری میں ہے کہ صحابہ کرام نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فرسان بالنہار ورہبان باللیل وبسام بالنہار وبکاء باللیل، دن میں گھوڑوں پہ سوار، رات کو مسلح پہ سوار ہیں، دن میں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، رات کو رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، نہ دکان کو دیکھا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھتے نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ بیویاں بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی، بچے یتیم کی طرح زندگی گزار رہے تھے، سارے خواہشات کو سینے میں دبا کے اللہ پاک کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، اللہ کے کلمے کو ایک ایک تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ اب خوش نصیب ہوئے کہ جس کا وقت، جان، مال اسی میں لگ جائے۔ تو ہم اس دین کے محتاج ہیں، یہ دین کی محنت اب ہمارے ذمے میں ہے کہ پوری دنیا میں بے دینی کی محنت ختم ہو جائے، دین اور دین کی محنت پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ مرد مردوں پر محنت کریں، عورتیں عورتوں پر محنت کریں، پھر اللہ کو پیار آ جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائیں گے، کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔